الله الرحمن الرحيم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ امام صاحب کے دور میں ایک دہریہ بادشاہ سلامت کے دربار میں آیا اور کہنے لگا کہ یہ جو تم لوگ مفروضے کرتے ہو کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اللہ کی ذات موجود ہے اور یہ سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، میں اس چیز کو خدا کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، اور میرے سامنے تمہارا کوئی مولوی کوئی عالم آ کر بات بھی نہیں کر سکتا اور ثابت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مرنا، مرنے کے بعد حساب کتاب، زندگی، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، میں کسی چیز کو نہیں مانتا۔ بادشاہ سلامت نے بندہ بھیجا کہ جاؤ امام صاحب سے بات کرو، اس طرح ایک دہریہ ہے اور وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے۔ بندہ امام صاحب کے پاس گیا اور جا کر انہوں نے ساری تفصیل بتائی۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں آتا ہوں۔ آ کر بندے نے بادشاہ سلامت کو بتایا، سارے مسلمان جمع تھے، سب خوش ہوئے، چلو اچھا امام صاحب آ رہے ہیں۔ اب یہ جو منکرین ہوتے ہیں، ظاہری لوگ، خدا کے منکر، دین کے منکر، یہ قرآن و حدیث کی باتیں کم مانتے ہیں، عقلی چیزوں کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے جو چیز نظر آ رہی ہے وہی حقیقت ہے، جس کا وجود سامنے ہے وہی چیز حقیقت ہے۔ اب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو امام صاحب ابھی تک پہنچے نہیں۔ داڑھی اور اچھلا کہہ رہا، دیکھا میرے سامنے کوئی آ ہی نہیں سکتا، مناظرہ کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا آدھا گھنٹہ گزرا، گھنٹہ گزر گیا، امام صاحب نہیں پہنچے، 2 گھنٹے گزر گئے، امام صاحب نہیں آئے، 3 گھنٹے گزرنے کے بعد امام صاحب آ رہے ہیں۔ آتے ہی داڑھی نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ اتنے لیٹ ہو گئے، اگر لیٹ آنا تھا تو آپ پہلے ہی مجھے بتا دیتے۔ بادشاہ سلامت نے بھی کہا کہ یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ امام صاحب نے کہا اصل میں میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ میرے اور گھر کے درمیان دریا دجلہ آتا ہے۔ اب اس دریا دجلے کے اوپر پل تو ہے نہیں ہے، راستہ ہے نہیں، تو میں کیسے آتا؟ تو میں دریا دجلہ پر کھڑا رہا، دیکھتے ہی دیکھتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ درخت گرنا شروع ہو گئے خود بخود، اور وہ درخت پھر تختے بننا شروع ہو گئے۔ تختے بننے کے بعد خود بخود اس میں کیلیں ٹوٹنا شروع ہو گئی، کشتی تیار ہو گئی اور اس پہ میں سوار ہو کے آ گیا۔ ڈر یہ کہنے لگا کہ دیکھو نا کیسے بیوقوف آدمی کے سامنے آپ نے مجھے بٹھایا، جو کہتا خود بخود درخت کٹ گئے، تختے بن گئے، کیلیں بھی لگ گئی، خود بخود سارا کام کیسے ہو گیا؟ امام صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا، بات سمجھ آ گئی۔ تو اللہ کے بندوں، جب تم اتنی سی چیز کو یہ نہیں سمجھ سکتے ہو، ماننے کو تیار نہیں ہو کہ تختے خود بخود کٹ جائیں، درخت خود بخود کٹ جائیں، کشتی خود بخود بن جائے، تو یہ کائنات کی اتنی بڑی کشتی خود بخود کیسے بن سکتی ہے، خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ آخر اس کشتی کو بھی کوئی بنانے والا ہے، اس کشتی کو بھی کوئی آخر چلانے والا ہے، تو ساری کائنات کا نظام بھی کوئی چلانے والا ہے۔ مجمع میں نعرے لگے، مسلمان خوش ہوئے، مسلمانوں کی جیت ہوگی۔ تو یہ سارا نظام کائنات اللہ پاک کی ہستی ہے جو چلا رہی ہے، اللہ کا وجود بھی ہے، اللہ کی ذات بھی ہے، اور سارا نظام اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا چلانے والی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کا کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کسی سے اللہ تعالیٰ مشورہ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے حکم سے، امر سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید سمجھنے کی اس پر عمل